اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گڈ ایوننگ ایوری ون. میں ہوں اللہ بخش سمرو، آپ کا دوست اینڈ ہوسٹ. ویلکم ٹو دا نالج ہب. جیسے کہ آپ جانتے ہیں نالج ہب پاکستان کا فاسٹ گروئنگ ڈیجیٹل لرننگ ہب ہے، اور نالج ہب کی ٹیم وقتاً بوقتاً کوشش کرتی ہے کہ زندگی کے مختلف شعبات سے ماہرین کو اپنے پروگرامز میں مدعو کر کے ان کے نالج، ان کی تجربہ اور ان کی ایکسپرٹیز جس فیلڈ میں وہ ماہر ہیں ان کی ساری چیزوں سے افادیت حاصل کی جائے، تاکہ ان کی وہ ساری چیزیں افادیت حاصل کر کے اپنی زندگی میں ان کو عمل میں لا کر اس سے فائدہ حاصل کیا جائے، زندگی میں بہتری لا سکے. تو اسی سفر میں آج ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں. اور اس وقت میں کہوں گا کہ یہ ون آف دا برننگ ایشوز ہے سوسائٹی میں، جو ہے کہ والدین اور ان کے بچوں کے درمیان ایک جو فاصلے درمیان بڑھ رہے ہیں. تو ان کی کیا وجوہات ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم کوپ اپ کر سکتے ہیں، کیا ریمیڈیل ایکشن لے سکتے ہیں. اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آج ہمیں جوائن کیا ہے حافظ ڈاکٹر سلیم اللہ خان صاحب ہیں، جو ماہر تعلیم ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بلاگ رائٹر بھی ہیں. تو میرے ساتھ مل کے ان کو شو پہ ویلکم کریں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل خیریت ہے سر، آپ کا سر شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو مچ. میں آپ کا نالج ہب کی ٹیم کی طرف سے، نالج ہب کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے ٹائم نکالا تاکہ آپ اپنی نالج، ایکسپیرینس اور آپ کی جو ایکسپیرینس ہے اس کے ساتھ ایکسپرٹیز ہیں ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں تاکہ وہ ان کی زندگی میں بہتری لا سکے. تو اگین شکریہ ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. جیسے سر میں نے ابھی بتایا کہ آج جس ٹاپک میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ماشاءاللہ کہ ایک سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو آج کل بہت سارے ایشوز ہیں، جس میں سے ایک بہت ہی اہم ایشو ہے کہ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ والدین بہت پریشان ہیں کیونکہ ان کے بچوں کے اندر جو بیہیورل ایشوز ہیں وہ گیپ بڑھا رہا ہے. مینٹل گیپ کہہ لیں، سائیکولوجیکل گیپ کہہ لیں، وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. جو آپ کو ٹاپک آج ہمارا کہ یہ جو والدین اور بچوں کے درمیان یہ گیپ جو بڑھ رہا ہے، اسپیس جو بڑھ رہا ہے، دوریاں ہو رہی ہیں، تو اس کی کیا وجوہات اس پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں. تو پہلے تو سر میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو والدین اور بچوں کے درمیان ایک کنیکشن ہونا وہ کتنا اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے درمیان یہ جو اسپیس بڑھ رہا ہے، ڈس انگیجمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ کتنی نقصان دہ ہے. تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے گا. جی پہلے تو میں اللہ بخش سمرو صاحب آپ کا اور آپ کے مینجمنٹ ٹیم کا اور خصوصاً نالج ہب ایجوکیشن پلیٹ فارم کا سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے انتہائی اہم ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، اور اگرچہ اس کا دورانیہ تھوڑا سا کم ہے لیکن یہ مکالمہ انتہائی اہم ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے. اور اولاد کی تربیت اور نگرانی آج کل کسی چیلنج سے کم نہیں ہے. اور یہ پیرنٹنگ جو ہے یا بچوں کی نگرانی کا مسئلہ، یہ ایک موضوع نہیں ہے بلکہ اب یہ ایک سائنس بن چکی ہے. یہ ایک الگ فیلڈ آف نالج اینڈ رولز ہے، اور اس کے بغیر، اس کو سیکھے بغیر، اس کو جانے بغیر، اس کو انٹرٹین کیے بغیر مفید نسل تیار کرنا بالکل ناممکن ہے. اور یہ پیرنٹنگ کا جو ایشو ہے یہ صرف نصیحتوں سے اور آرزوؤں سے نہیں ہو سکتا. یہ پوری انہماک کے ساتھ ایک مسلسل آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کو پالنا اور ان کی پرورش کرنا اور پھر ان کی لک افٹر کرنا اور آگے جا کے ان کو ایک کامیاب انسان کی صورت میں معاشرے کو دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور نہ یہ جو ہے نا ایک آسان ٹاسک ہے، یہ ایک چیلنج ہے. اور جس طرح کے اس طرح کے دنیا کے مختلف کاروبار میں اور کمرشل پروجیکٹس میں یا کسی منصوبے میں یا جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، کسی بھی منصوبے کو ہم اگر کانسٹنٹ لک آفٹر نہیں دیتے تو آگے نہیں بڑھتا. اس طرح بچوں کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر ان کو ہم ایک کانسٹنٹ لک آفٹر نہیں کرتے، نہیں دیتے، تو ظاہری بات ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. سر میں آپ کی بات سے سہمت کروں گا کہ پیرنٹنگ اس وقت ون آف دی ایمرجنگ ڈسپلن ہے لرننگ پہ، جس پہ پوری دنیا میں بہت سارے بکس بھی لکھے گئے ہیں اور بہت ٹریننگس بھی، ورک شاپس بھی آفر کیے جاتے ہیں. اچھا سر، یہ اگر ہم پاکستان کی پرٹیکولر بات کر لیں تو آج کل ایک چیز
ये मुझे दुरुस्त भी कर लीजिएगा और आप अपना ओपिनियन बता दीजिएगा। स्पेशली 2021 से ये एक जो बात ज़्यादा आ रही है कि 2021 के बाद बच्चों के और वालिदैन के दरमियान जो है जो से अगर उसको कंपेयर करते पहले हमारा जो है तो 2021 के बाद ये जो फासले हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है और अगर है तो आपके एक माहिराना नज़र है उस हिसाब से आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल सर, इस तरह है कि ये फासले तो पैदा होने ही थे, जिस तरह के एक नई सदी और उसकी आगाज़ में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की नई जो है ना ट्रेंड्स और मुख्तलिफ़ किस्म की ये डिजिटल चेंज आ गई है। तो ज़ाहिरी बात है ये चेंज तो आना ही था और ये फासले तो पैदा होने ही थे, लेकिन ये फासले कुछ इस तरह नहीं है कि इसको लोग जो है ना मनफी अंदाज से ले लें और इसका ये मतलब निकाल लें कि बस फासले बढ़ गए हैं तो हम इसको अपने बच्चों को या औलाद को छोड़ के जाएं और इसकी जो है ना जितनी भी हमारी जिम्मेदारियां है उसको हम निगलेक्ट करके बस उसको जो है ना कुदरत की राह करम पर छोड़ें। तो ऐसी बात तो खैर नहीं है और अलबत्ता फासले पैदा होना ये हम भी मानते हैं और देखा भी जाता है। ये खासकर मिडिल क्लास और लोअर लोअर मिडिल क्लास जो है समाज की, इसमें ये बात ज़्यादा देखी जाती है। दरअसल वालिदैन को हमेशा इसी तरबियत की फ़िक्र लायक होती है और चूँकि उनको ठीक तरह से बच्चों की साइकोलॉजी और ट्रेड्स के बारे में मालूम नहीं होता, तो इस वजह से दोनों जो वालिदैन हैं और औलाद है या बच्चे हैं, दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और अपर क्लास चूँकि ये साइंस समझ गई है, इस वजह से उनके पास चूँकि लॉफ्टी थिंकिंग भी है और वसाइल भी होते हैं और माहौल भी है, तो निस्बतन उनकी तादाद भी कम है। इस वजह से वहाँ ये बात बहुत कम-कम महसूस होती है। और मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास में ये बात हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये है कि जो टीनेजर्स है और हमारी जो नई नस्ल है, जिसको हम जनरेशन ज़ी भी कहते हैं, तो उनके और वालिदैन के बीच ये फ़ासले बिल्कुल मौजूद है और ये रोज़-बरोज़ बढ़ती भी जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जिस स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है उस पे अगर हम हर प्लेटफ़ॉर्म पे बात करें, तो रफ्ता-रफ्ता जो है वालिदैन इस चीज़ को समझ जाएँगे और वो अपने औलाद को जो है ना अपने पास बिठा के उनको उनकी सही तरबियत कर पाएँगे। ग्रेट। जैसे आपने अभी बताया कि ये जो एक ओपिनियन डेवलप हुआ है, बिल्ट हुआ है कि स्पेशली 20 के बाद तो ये जो सदी है इसमें रिवॉल्यूशनरी डिजिटल रिवॉल्यूशन आई हुई है, उसकी वजह से ये जो फासले बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा सर, एक और बात है जो अगर पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है मुख्तलिफ प्लानिंग्स वर्कशॉप्स में जहाँ पर्सनल जो सोशल लाइफ है, तो एक चीज़ और सुनने को मिलती है। अक्सर वालिदैन की ये आजकल शिकायत होती है, कंप्लेन होती है कि उनके जो बच्चे हैं, उनकी औलाद जो है, वो बागी हो गई है, उनका जो है वो अग्रेशन है या उनका जो सोचने का जो कह लें कि स्टाइल है वो वालिदैन से एग्री नहीं करता, उनसे मुख्तलिफ होता है, तो उसको वो नाम देते हैं बागी होने का। तो ये बात आपकी नज़र में किस हद तक दुरुस्त है और इसकी क्या वजूहत है? बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल न्यू जनरेशन या टीनेजर्स के मुतालिक की जाती है और इसी जनरेशन को हम जनरेशन ज़ी कहते हैं। इनके चूँकि ज़हनी केमिस्ट्री उनकी मुख्तलिफ है और उनकी जो मेंटालिटी है, उसको चूँकि समझने की ज़रूरत होती है। इस वजह से जिस चीज़ को हम बगावत से ताबीर करते हैं, वो दरअसल एक ज़हनी और फ़िक्री किस्म की जनरेशन गैप का नतीजा है। जनरेशन गैप अगरचे एज वाइज़ होती है, लेकिन ये वो जनरेशन गैप है कि जो ज़हनी और फ़िक्री तफ़ावत की वजह से पैदा हो गया है और इसको हम मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं। इसकी इसमें इस बात में इख्तिलाफ़ की बहुत बड़ी गुंजाइश है। यानी ये मिसकंसेप्शन इस वजह से बन गई है कि लोग इस चीज़ में फ़र्क नहीं कर सकते कि बगावत क्या चीज़ होती है और ज़हनी इख्तिलाफ़ या जो है ना फ़िक्र की जो डिफ़रेंस है, वो क्या चीज़ होती है। तो इस चीज़ की वजह से बड़ी नुकसान भी हम उठा रहे हैं और जो है ना ये बच्चों का और औलाद का और ख़ासकर स्टूडेंट्स का जब ये बात वो सुनते हैं कि वो बागी हो गए हैं तो अपने आप से उनका वो रहा-सहा भरोसा भी उठ जाता है। और मैंने बड़े-बड़े चीज़ा लोगों से भी ये बात सुनी है। वो तो यहाँ तक वो कहते हैं कि ये नई नस्ल जो है वो गुमराह हो गई है। तो इस तरह है कि ये गुमराही और बगावत का रेशो जो है वो शायद वही है जो पहले अशरों में था। अगर ये बात मान ली भी जाए, तो ये लाखों की तादाद में जो इदारों में बच्चे पढ़ते हैं,
اور مختلف سکلز لے کر وہ ایکسپوز ہونے والے، تو پھر یہ کون ہے؟ اور یہ سوشل میڈیا پر جو روز ہم مختلف فورم پر مشاہدہ کرتے ہیں، بچے جو ہے وہ مختلف پوزیشنز اور مختلف نام کما کر ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے سکلز کو، ان کی ٹیلنٹس کو. اور یہ مدارس میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ سوشل ورک والے کون ہیں، یہ مختلف فلاحی تنظیمیں چلانے والے پھر کون ہیں؟ تو ساری اس طرح نہیں ہے. اس میں ایسے چھوٹے بچے بھی ہوں گے کہ جو بگڑ گئے ہوں گے، لیکن ان کی بگڑاؤ جو ہے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو اوورال ایک سیناریو بنائی گئی ہے کہ سارے باغی ہو گئے ہیں، تو یہ بات، اس میں اختلاف کی گنجائش بہت زیادہ ہے، اور یہ irreparable چیز نہیں ہے. اس کو ہم دوبارہ سے جو ہے نا ایمنڈ کر سکتے ہیں. گریٹ. ویورس، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے. والدین اور بچوں کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے ہیں، تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کو کس طریقے سے ہم جو ہے کوپ اپ کر سکتے ہیں. کیا ایریا آف امپروومنٹ ہیں جہاں پہ ہم نے گرے ایریاز کون سے جو پیرنٹس سے بھی اگنور ہو رہی ہیں اور بچوں سے بھی ہو رہی ہیں. تو اس ٹاپک میں ہمارے ساتھ جو ریسپیکٹبل گیسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں، ڈاکٹر سلیم اللہ خان صاحب ہیں. ماہر تعلیم ہے، ماسٹر ٹرینر ہیں اور رائٹر ہیں. تو اگر کسی بھی ویور کا کوئی کوشچن ہے تو وہ اپنا ہمارے کمنٹس میں کوشچن کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو آنسر میں. اچھا سر، یہ بھی آپ سے جو بات چل رہی ہے اس میں آپ نے ایک فریکوینٹلی آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں کہ زی جنریشن. تو یہ زی جنریشن آسان سلیس لینگویج میں ہمارے ویورز تک ہمارے لیے اس کو تھوڑا ڈیفائن کریے، ایکسپلین کریے گا. تو یہ زی جنریشن بیسیکلی ہے کیا؟ سر، اصل میں یہ زی جنریشن جو ہے یہ ایک سوسائٹل ڈویژن کی گئی ہے، جو 7 جنریشن کی ایک کرائٹیریا بنائی گئی ہے. اور یہ جو لیونگ پیپل ہے، آج کل کے جو زندہ لوگ ہیں دنیا کے اندر، اور خاص کر ہمارے ملک پاکستان کے اندر، یہ ایک تھیوری کے تحت، جس کو ایک ہسٹرین جس کا نام تھا روبر وال، جو 1979 میں اس نے ایک تھیوری پیش کی تھی. اور اس کے مطابق جو ہے نا، جو لیونگ پیپل ہوتے ہیں آج کل جو دنیا میں جو جنریشن چل رہا ہے، وہ اس کو اس کی تھیوری کے مطابق 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ پہلا جو اس کا جنریشن بنتا ہے وہ ہے گریٹسٹ جنریشن، جو 1900 سے لے کر 1930 تک تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 1 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو اس کو گیس کیا جاتا ہے ایز گریٹسٹ جنریشن. اور پھر اس کے بعد جو جنریشن آتی ہے، جو ایک اور کیپ جو آتا ہے لوگوں کا، جو تقریباً 1930 سے 1945 کے دورانیے کے دوران وہ پیدا ہوئے ہیں، تو اس کو سائلنٹ جنریشن کہتے ہیں. اس کے ناموں کے کچھ وجوہات ہیں، لیکن تفصیل کا ابھی جو ان کے وقت نہیں ہے، پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا بیبی بومرز، ایک اور جنریشن گنا جاتا ہے، 1946 تا 1965 تک اس کا ایک دورانیہ ہے ان کی پیدائش کا. پھر جنریشن ایکس آتا ہے، اس کے بعد پھر ملینیلز آتے ہیں. ملینیلز جو ہے وہ ہے کہ جو 1981 تا 1995 کے بیچ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور ابھی وہ خود بھی والدین بن گئے ہیں، جس میں تقریباً ہمارے ایج کے لوگ جو 40 کو کراس کر رہے ہیں یا 40 کے اوپر ہے، وہ لوگ ملینیلز میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 1995 سے لے کر 2010 تک جو لوگ پیدا ہوئے ہیں، یا جو بچے جوان ابھی ہے، تو اس کو ہم زی جنریشن کہتے ہیں. اور یہ ملینیل کا ایک نام وائی جنریشن بھی تھا، لیکن ان کو ملینیل کا نام دیا گیا. پھر جنریشن زی جو ہے، یہی ہمارا آج کا جو آپ پوچھ رہے تھے ابھی، وہی ہمارا ایک بنیادی جو ہے نا جنریشن ہے کہ جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور بھی جنریشن آ رہا ہے جس کو ہم الفا جنریشن کہتے ہیں، جو 2011 سے لے کر 2025 تک 2025 تک جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ابھی، جو پرائمری میں ہیں. تو ابھی تو ان کا یہ نہیں معلوم کہ وہ کس ماحول میں جناب پنپ پائیں گے اور کس ماحول میں وہ آگے بڑھیں گے. لیکن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے آج، جو لاسٹ جنریشن ہے، جو آج کل بالغ بھی ہے، جس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، یہی ہمارا ٹاپک ہے. اور اس پر ہم ابھی جو بات کر رہے تھے، تو ان کے ٹریٹس اور ان کے رجحانات اور ٹینڈنسیز سارے چونکہ ایک دوسرے سے یہ دوسری جنریشن سے مختلف ہے. اور اس کو ہم سوشیو ڈیجیٹل انوائرمنٹ میں پلے بڑے جو بچے ہیں، جس کو ہم ڈیجیٹل نیٹیوز بھی کہتے ہیں، فرسٹ ڈیجیٹل نیٹیوز، جس کو اسمارٹ فون مہیا ہوا ہے، جس کو انٹرنیٹ مہیا ہوا ہے، جو اسکرین ایرا میں پیدا ہو رہے ہیں.
تو اس کو ہم جنریشن زی کہتے ہیں، اور اس کی چونکہ اوورال ایک ایج گروپ ہے اور ان کی ایک خاص سائیکی ہے، اس وجہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسی کے مطابق جو ہے نا جو اسٹیک ہولڈرز ہے، جو والدین ہے، جو اساتذہ ہے، جو پالیسی میکرز ہے، یا جو بھی لوگ بچوں کو ادب سکھاتے ہیں یا ان کو اخلاقیات سکھاتے ہیں یا ان کی نرشمنٹ پہ کام کرتے ہیں، ان کی ریفارمز پہ کام کرتے ہیں، تو اس چیز کی ضرورت ان کو بہت زیادہ ہے کہ وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کے ان کی تربیت کا انتظام کریں۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے کافی اچھے طریقے سے یہ جو ایک تھیوری ہے 7 جنریشن کی، اس کو بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، اور اس وقت جو ہمارا جو اس وقت فوکس ہے، جس پہ ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، وہ زی جنریشن مینٹالٹی، جو ہماری جنریشن ہے، جس کے پاس جو ہے وہ ڈیجیٹل چیزیں کی ایکسیس ہے۔ اچھا، اس میں ابھی جو یہ گیپ کی جو بار بار ہم بات کریں، ٹاپک کا مین جو ایک کہہ لیں کہ فوکل پوائنٹ ہمارا ہے کہ یہ پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان جو یہ مینٹل سائیکولوجیکلی جو بھی یہ گیپ ہو رہا ہے، اس میں آئی ووڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اس میں کچھ چیزیں ہائی لائٹ کریں، بینگ ایکسپرٹ، جو والدین کی اینڈ پہ کون کون سی چیزیں نیگلیکٹ ہو رہی ہیں، کون کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو گیپ ہے وہ جنم لے رہا ہے۔ اور ڈیفینیٹلی جب والدین اور بچوں کے درمیان گیپ بڑھتا ہے تو فیملیز میں بہت ساری چیلنجز، ایموشنل کہہ لیں، ریلیشن شپ کے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں۔ تو اس میں والدین کی طرف سے ایسی آپ کے نظر میں کون سی غلطیاں یا کون سی ایریاز ہیں جو نیگلیکٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ گیپ بجائے کہ کم ہو وہ یہ بڑھ رہا ہے؟ جی سر سمرو صاحب، بہت بہترین کویشچن آپ نے کیا ہے، اور یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح کہ ہم جنریشن زی کی بات کر رہے تھے، تو ان کی کچھ ٹریٹس میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہے جنریشن زی کے بچے، وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے بہت زیادہ دلدادے ہوتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اس ماحول سے کہ وہ ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی تک ایکسیس دے۔ ایک ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ ہائیلی جو ہے نا انٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ ایک ان کا جو مینٹلٹی ہے وہ انٹرپرینورشپ کی طرف اور فائنینشلی وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ایک اور بھی ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ انٹالرنٹ ہوتے ہیں، تو جو ایک اتھارٹیرین انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے وہ ایمنسپیشن کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک وہ چینج ایمبریسنگ ہوتے ہیں اور فلیکسیبلٹی سیکرز ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی مینٹلٹی ہے، اس کو ہم اگر چاہیں بھی تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے، البتہ ہم اپنے تربیت کا جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو ہم اس کے مطابق بنائیں گے۔ تو یہ 4 پوائنٹس اگر ہمارے ذہن میں ہو تو ان کے لیے جو بھی ہم اسٹریٹجی بنائیں گے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کو تبدیل کرنے کے لیے، یا ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، یا ان کو اپنی جو ہے نا ایک مفید جنریشن کے طور پر بنانے کے لیے، تو والدین کے لیے چاہیے، اور جو بھی صرف والدین بھی نہیں ہے، اساتذہ ہو یا ان کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہو ان کی ریفارمز کے لیے، تو ان سب کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات سر میں ایک اور بھی ایڈ کروں کہ والدین یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کو آج کل بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، ان کو اپنے بچوں پہ بالکل اعتماد نہیں ہوتا، ان کو بس چھوٹے بچوں کی طرح وہ ہمیشہ وہ اس طرح ان کو رکھ لیتے ہیں کہ بس آپ کسی کام کے نہیں ہیں، یا آپ جو ہے نا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیسیجن میکنگ کی پاور اس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اور ایک ان کے مسائل جو اپنے ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتے، فرینڈلی ماحول میں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، ہمیشہ یہ والدین نروس رہتے ہیں، بہت زیادہ ٹوکتی بھی ہیں، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سختی کرنے سے ہمارا یہ سب کچھ جو ہے قائم ہے۔ یہ میں نے بہت سارے ایسے بچوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور میرے پاس ان کے ہینڈ رائٹنگ میں ان کے تراشی بھی موجود ہے، میں چونکہ ان چیزوں کو جمع کرتا ہوں، بہت کام میں نے اس پہ پہلے سے بھی کیا ہے، تو ان کے اپنی زبان سے میں نے یہ بات سنی ہے، اور انہوں نے بچوں نے اکثر لکھ کے مجھے دیا ہے کہ جو اکثر نشہ کرنے والے ہیں، جو خودکشی کا رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں، یا گھروں سے بھاگنے والے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو جب میں نے سنا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اور حد سے زیادہ مسلسل ڈانٹ یا مار پڑتی تھی، یا ان کو ہمیشہ جو ہے نا غصے میں رکھا جاتا تھا، کہ ان کے اکثر والدین کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بس اس وجہ سے والدین ہے کہ وہ ہمیشہ مارے اور ٹوکے، اور ان کے خیال میں اولاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو ہمیشہ مارا جائے اور اس کو پیٹا جائے اور اس کو ڈانٹا جائے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ فرینڈلی ماحول میں ان کو
बैठाना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो ये मसला है, ये हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि राह रास्त पर लाने के लिए सख्ती की ज़रूरत नहीं होती, उनको समझाने की ज़रूरत होती है, और इस सख्ती की उल्टा असर हो जाता है। तो वालिदैन से ये दरख्वास्त भी है, और ये जिस तरह के आपने सवाल किया कि ये कौन सी गलतियाँ जो है उनसे सरज़द हो जाती हैं कि जिसकी वजह से ये फासले और भी बढ़ रहे हैं, तो यही मसले हैं। अगर ये 2-3 पॉइंट्स वो अपने ज़हन में रख लें तो इंशाल्लाह ये मसला जो है बहुत आसानी के साथ हल हो सकता है। सर, आपने जैसे हाईलाइट किया कि आज की जो ये जी जनरेशन मेंटालिटी है, इनकी जो 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं, मैं थोड़ा इसको दोबारा रिपीट कर लूंगा ताकि अगर किसी भी और से मिस भी हो गया तो वो थोड़ा हमें दोबारा देख के सुन लें। एक तो हमें बताया कि आजकल के जो बच्चे वो चाहते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी की एक्सेस दी जाए। अगर कोई पेरेंट उनको रोक रहा है तो दे शुड अंडरस्टैंड कि बच्चों की अगर वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है तो दे शुड गिव देम द परमिशन टू एक्सेस द टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपने बताया कि आज का बच्चा जो वो एंटरप्रेन्योर माइंडेड है और बहुत कुछ करना चाहता है, तो उनको एक फ्रीडम और पावर देनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में अच्छा सा डिसीजन ले सके। तीसरी जो चीज़ है कि आजकल की जनरेशन में जो ये ज़ी जनरेशन है जिसकी हम बात करें आज, ज़ी जनरेशन में चलते, जिसकी वजह से अगर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज वजह से गैप बढ़ रहा है कि आजकल का ये जनरेशन है, ये डिसलाइक करता है कि इनको कंट्रोल किया जाए या इनको अथॉरिटेटिव वे में चलाया जाए। तो इनको रादर देन कि एक सोशल और फ्रेंडली माहौल में चलाया जाए, तो इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। और यही गलतियाँ हैं कि आजकल सुनने में आता है कि फलाँ बच्चे ने सुसाइड कर ली, फलाँ बच्चे ने ये कर दिया, वो बहुत सारी चीज़ें उसके जो कह लें कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। अच्छा सर, इस सिचुएशन में बीइंग अ रिस्पांसिबल पेरेंट आप क्या एडवाइस करेंगे कि पेरेंट्स को क्या इक़दामात और किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए ताकि जो गैप है ये जो है वो कम से कम रहे और बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके? जी सर, ये आपने बहुत अहम सवाल की तरफ इशारा किया है। यही मसला है कि वालिदैन अगर चाहें तो कहाँ से वो स्टार्ट लें, हाउ टू आइस द ब्रेक, क्योंकि ये तो एक खिला बन गया है, और इसको जो है ना दोबारा से शुरू करने के लिए उनको तो कोई कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो यही तो उनका पहला सवाल होता है कि हम कहाँ से स्टार्ट लें, क्या करें। तो ये सबसे पहले जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये है कि उनके साथ, ये बच्चों के साथ जो है वो फ्रेंडली कम्युनिकेशन, और उनको अपने पास बिठाना, उसके लिए कम से कम 24 घंटे में, अगर वो अपने इलाके में है, अगर वो बाहर नहीं है, अगर वो बाहर है तो किसी और गार्डियन को या माँ को या किसी और अपने भाई को, कि जो बच्चों का एक गार्डियन या सरपरस्त हो सकता है, उसको ये हवालगी करें कि वो कम से कम 24 घंटे में अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं, और उनकी बातों को ऐसे सुने जिस तरह के बड़ों की बातें सुनी जाती हैं। इन बच्चों को वो जो मुस्तकबिल में बनाना चाहते हैं उसी तरह अभी से ट्रीट करें, और उनको कम्युनिकेट करें, उनकी चॉइसेस को, और उनकी जो है ना उनकी जो ख्वाहिशात होती है, या जिन चीज़ों को वो चाहते हैं, उन चीज़ों को वो भी ग्रेस करें, और उनके साथ जो है ना हर चीज़ में मशवरा करें, उनको बिठाएँ। और मेरा तो एक मशवरा ये भी है कि हर घर में एक ऐसा रूम होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है आजकल के सारे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो एक ऐसा कमरा होना चाहिए कि जिसमें सारे मिलकर जो है ना 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जो है ना बैठा करें, और वहाँ पे स्टडी का एक माहौल बनाया करें। अगर नहीं भी है, अगर वो खुद पढ़ने वाले नहीं भी हैं, नाख़्वानदा है या वो इलिटरेट है, तो खुद उनके पास वैसे जाके बैठ सकते हैं बच्चे, जो है ना अपनी स्टडी करेंगे, इससे उनकी खुद-एतमादी भी बढ़ जाएगी। और सर, मैं अगर आपकी विसातत से इन वालिदैन से पूछूँ, तो मुझे यकीन है कि 10 में से 8 ऐसे वालिदैन निकलेंगे कि जो जो है ना ये एतराफ़ करेंगे कि कभी हमने एक मेज़ पे, एक टेबल पे जाके बच्चों के साथ खाना नहीं किया है। 10 में से सिर्फ़ 2 ऐसे वालिदैन हैं कि जो अपने बच्चों के साथ जो है ना इकट्ठा बैठ के वो खाना खाते हैं, या और ज़ाहिर-सी बात है खाना खाने के दौरान जो है ये एक मौका होता है बातें करने का। हालाँकि हमारे बहुत सारे ऐसे वालिदैन भी हैं कि वो जो जब खाने पर भी बैठते हैं तो बच्चों को डाँटते हैं, हालाँकि ये मौका बिल्कुल किसी बात की नहीं होती, और उसमें जो है ना बड़े रिलैक्स माहौल में उनको समझाया जा सकता है। ये एक बेहतरीन टिप हो सकता है। इसके अलावा सर एक चीज़ मैं और भी बात शामिल करूँ, वो ये है कि इन बच्चों को आप किसी भी तरह से ये यकीन दिलाएँ कि हम आपका ख़्याल रख रहे हैं, हमारी ज़हन में आपकी अहमियत है,
اور آپ اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں. آپ ہمارے ذہن میں بہت بڑے لوگ ہیں، اگرچہ آپ پہلے اس سٹیج پہ ہے کہ بعد میں جا کے بن جائیں گے، لیکن ابھی سے ہم آپ کو وہ گریس دے رہے ہیں. بس یہ یقین جب بھی بچوں کو ہو جائے گا وہ بہت بڑے بن بھی جائیں گے اور ان کی خود اعتمادی بھی بڑھ جائے گی. ایک اور چیز جو ہے سر یہ ہے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں اور ان کو فیڈ بیک بھی دیں، اور اس کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے چوائس کو کبھی جو ہے نا اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کے چوائس میں کچھ خرابی ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر وہ غلطی بھی کرتا ہے تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ جس کو ہم کہتے ہیں، یا ٹرائل ایرر کی جو فلسفی ہے، اس کے تحت وہ خود بخود جو ہے نا وہ سیکھ جائے گا. اور کبھی کبھی ان کو موقع دینا چاہیے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے والدین کے طور پر، اگر کسی کو پتہ بھی ہے کہ میرا بچہ جو ہے کسی غلطی کی طرف جا رہا ہے، لیکن چھوٹی سی غلطی ہے، بڑا بلنڈر نہیں ہے، تو کم سے کم چھوٹی غلطیوں کو انہیں ہونے دیں. وہ چھوٹی غلطیاں کریں گے تو اس سے سیکھ جائیں گے. تو اس طرح ہے کہ ہر وقت جو ہے نا ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ کی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور ایک آخری بات جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر والدین کلاس کے ہیں، وہ ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں گھر کے اندر. تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ جو ہے وہ ایک زمانہ ہوتا تھا، لیکن ملینیلز کے بعد، جو میں آپ سے ابھی گزارش کر چکا ہوں، 1980 کے بعد تقریباً جو لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اس کے بعد یہ چیز تقریباً ختم ہونے کو ہے. تو ڈکٹیٹرشپ نہیں بننا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ اس کے نقصانات آ رہے ہیں. آپ نے بہت ہی بنیادی اور ڈویبل جو قابل عمل چیزیں ہیں، اگر ان پہ تھوڑا ہم جو ہے وہ سمجھ کے کام کریں تو یہ جو گیپ ہے یہ کم ہو سکتا ہے. اور اس میں تھوڑی آپ کی پرمیشن سے ایڈ کروں گا کہ اگر آج کل جہاں پر ایون لوگ بیٹھتے بھی ہیں، کچھ فیملیز میں یہ پریکٹس بھی ہے بھی، بٹ وہاں پہ وہ فزیکل موجودگی تو ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی بندے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو وہ مینٹلی سائیکولوجیکل کہیں اور ہوتے ہیں. تو اگر اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا پیرنٹس سے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جب بیٹھیں تو ایک چھوٹی سی پریکٹس یہ کر لیں کہ بھائی موبائل سب کا لے کے سائڈ میں کر دیں. تو اس سے بھی تھوڑا زیادہ امپیکٹ ہے کہ اگر صرف ہم نے وہاں پہ فزیکلی بیٹھنا ہے اور ہر بندے نے اپنا موبائل میں توجہ لگا کے رکھنی ہے تو اس کی افادیت اتنی نہیں ہو رہی ہے. تو یہ میں نے پرسنلی بھی پریکٹس کی ہے. تو موبائل 1-2 گھنٹے کے لیے ایک تو ہو سکتا ہے ڈویبل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس میں جو یہ گیپ ہمارا بڑھ رہا ہے بچوں کے اور والدین کے درمیان، تو وہ کم ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی سر، جیسے بالکل سر بھی کیا انتہائی زبردست پوائنٹ آپ نے ایڈ کیا ہے. بالکل میں بھی اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. بلکہ اگر ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے تو ان میں جو چیزیں وہ کبھی کبھی دیکھتے ہیں، جو چیزیں سوشل میڈیا پہ ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ایک ماحول بن جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ایک یہ بھی طریقہ جو ہے نا اپنا سکتے ہیں کہ موبائل کو یا سائلنٹ موڈ پہ، یا جو ہے نا کسی بالکل بالکل بہترین ہے. ہو گیا کہ ہمارا پیرنٹل سائڈ ہم ابھی ایشو کو اب ہم نے ڈسکس کیا، اس کی وجوہات ڈسکس کیا. اب ہم اس کی جو ہے وہ وے فارورڈ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں، جس میں ہم نے پیرنٹل جو اینڈ ہے اس کو ڈسکس کیا کہ بینگ ایک ذمہ دار پیرنٹ جو ہم نے کیا کیا چیزیں اوائڈ کرنی ہے، وہ کیا چیزیں ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا ہے، فیملی کے اندر پریکٹسز انڈکٹ کرنی ہے تاکہ یہ جو گیپ ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے. اب یہاں پہ جو اس کا دوسرا اسٹیک ہولڈر ہے، اس پورے جو پیرنٹ اور بچوں کی اگر بات کریں تو ہماری جو ہے وہ زی جنریشن کے جو بچے ہیں، چلڈرن کہہ لیں، اولاد کہہ لیں، جو بھی ہم یوز کریں ٹرم، تو ان کی کیا ریسپانسبلٹیز آ جاتی ہے، جو ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے، وہ کون سی اپنی طرف سے اسٹیپس لیں، انیشیٹوز لیں، تاکہ یہ جو کیونکہ اگر کوئی یہ پرابلم آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پیرنٹس بھی سفر کرتے ہیں، بچے بھی سفر کرتے ہیں. تو اگر پیرنٹس نے اپنی طرف سے امپرومنٹ کی چیزیں شروع کر دی اور بچوں کی طرف سے اگر یہ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر بیلنس نہیں ہو پائے گا. تو اب بچوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ آج کی جو زی جنریشن ہماری ہے 1995 کے بعد، جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو ڈیجیٹل ایرا ہے ہمارا، تو اس میں یہ گیپ بھی بڑا ہے، ان کو کیا ایڈوائز کریں گا؟ جی سر، یہ بھی سب سے اہم سوال، بلکہ میں اس کو کہوں گا اس طرح ہے کہ یہ ہماری جو لائیو سیشن ہے غالباً اس کو بہت زیادہ نوجوان اور اسی طرح زی جنریشن کے لڑکے بھی دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی اس میں جو ہے نا پہلے سے ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں میں وہ خود بھی دلچسپی لے رہے ہیں. تو ان کو ہم یہ ایڈوائز کریں گے
کہ چونکہ یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ وہ چونکہ آپ کی سائیکالوجی کو اور آج کل کے جدید دور کے جو ٹریٹس ہے، جو ٹرینڈز ہے، اس کو چونکہ پوری طرح سے نہیں سمجھتے، تو آپ ان سے یہ گلہ شکوہ نہ کریں، بلکہ خود میں جو ہے نا ایک جو ہے نا ایک ایسی خصوصیت پیدا کریں کہ جو ان کے پاس آپ جا کے خود بخود جو ہے نا ان کو آپ آرام کر سکیں اور ان کو آپ اپنی بات ان سے منوا سکیں. آپ کی جو بھی مسئلے ہیں ان کو اگر آپ شدت کے ساتھ اور ایگریشن کے ساتھ آپ اگر منوانے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے مسئلہ اور بھی بگڑ جائے گا. تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر والدین آپ کو اس قسم کا کوئی ماحول دیتے ہیں، تو جس طرح کہ ابھی آپ نے اور میں نے بھی ایڈ کی، تو اگر اس قسم کا ایک ماحول بن رہا ہے تو ان کی کنٹریبیوشن اس میں ہونی چاہیے کہ وہ بھی جا کے ایک ایسا ماحول بنائیں. ظاہری بات ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کا بھی نقصان ہوتا ہے، والدین کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ان کی تو اپنی زندگی جو ہے نا وہ تو گزر رہی ہے یا گزر چکی ہے، گزرنے والی ہے. مسئلہ اسی کو ہے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے اس کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے اور برباد ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں کہ جو بہت کچھ کر سکتے تھے، لیکن اس چیز کی وجہ سے وہ بروکن فیملیز کے پارٹ بن گئے ہیں اور مختلف جو ہے نا مسائل سے وہ دوچار ہے، ایک سماجی گھٹن کے شکار ہے، ایک فرسٹریشن کے شکار ہے، اور یہی وہ ناراضگی ہے کہ جس کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے جو ہمیں بغاوت یا اس قسم کی بگڑنے کی صورت میں ہمیں محسوس ہوتا ہے. تو یہ دراصل یہی مسئلہ ہے. اگر ان کی طرف سے بھی یہ کنٹریبیوٹ ہوگا کہ یہ فرسٹریشن ختم ہو اور یہ دوریاں ختم ہو اور یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے حل کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے تو ظاہر بات ہے ان کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور ان کی جو خواہشات ہے، جو ان کی ایمبیشنز ہے، اس کی طرف وہ آسانی کے ساتھ چل پائیں گے. گریٹ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ڈیفینیٹلی یہ سائیکل کے دو پہیے ہیں، اور اگر ایک بھی پہیے میں تھوڑی ہوا کم ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر سائیکل وابلنگ کرتی ہے. تو بینگ جیسے ہم پیرنٹس کی بات کریے، ریسپانسبل پیرنٹنگ کے ساتھ ساتھ بینگ اے ریسپانسبل چلڈرن، ہمیں پیرنٹس کی جو لمیٹیشنس ہیں، ان کے جو چیلنجز ہیں، ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایمبیشن اور ڈیزائرس کی جو ہے وہ حاصلات کی طرف جانا ہے، تاکہ ان کے بغیر ڈیفینیٹلی وہ بھی پاسبل نہیں ہے. تو انٹل انلیس جب تک وہ بچہ اپنی پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کریئر کے اسٹیج میں آ جائے پریکٹیکل میں، تو اس کو پیرنٹس کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا سر، ابھی جیسے ابھی ہم بینگ اے سوسائٹی کی ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ایک دو کردار ہو گئے، پیرنٹس اور چلڈرن. تو اس پیرنٹس اور چلڈرن کے علاوہ اگر ہم پوری سوسائٹی کی بات کریں تو اور کون سے اسٹیک ہولڈرس ہیں یا کون کون کے جو ہمارے کردار ہیں سوسائٹی کے، جو اس پورے جو پیرنٹس اور والدین کی جو گیپ ہے اس کو کم کر کے ان کو کلوز کیا جائے. اس پہ بھی تھوڑا ایڈ کریے گا کہ پیرنٹ اور چلڈرن کے علاوہ اور کون کون سے کردار ہیں، کیریکٹرس ہیں سوسائٹی کے، جو پلرس ہیں، جہاں اسٹیک ہولڈرس ہیں جو اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی سمرو صاحب، اس طرح ہے کہ یہ ساری سوسائٹی جو ہے یہ ایک نیٹ ورک ہے اور جس کے اندر یہ بچہ جو ہے وہ پنپ رہا ہے، لیکن 4 ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ جن کی ذمہ داری بہت بڑھ کر ہے. ایک ان میں والدین ہے، اور ایک اساتذہ ہے، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ممبر اور محراب اور اس قسم کی جو ہے نا نصیحت والی جگہوں پہ براجماں ہے یا وہاں پہ جو ہے نا مامور ہے وہ، اور ایک پالیسی میکر ہے. یہ 4 اسٹیک ہولڈرز جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری جو ہے نا ان کے کندھوں پہ ہے. اگر وہ ان کے لیے ان چیزوں کے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی یا جو اس کے روشنی میں آگے بھی وہ اپنے سامنے رکھ کر اگر ان کے لیے پالیسیاں بنائیں گے، اسی کی روشنی میں ان کی کیلیبر کے مطابق ان کو ایڈریس کریں گے، اور اساتذہ اپنے نصاب کو پڑھاتے ہوئے یا کلاس کو پڑھاتے ہوئے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ان کو پڑھانے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح والدین کی تو ابھی ہم نے بات کی ہے. تو یہ 4 اسٹیک ہولڈرز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. اگر ان 4 اسٹیک ہولڈرز نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی تو بہت جلد سچویشن چینج ہو سکتا ہے اور بہت جلد کے ثمرات جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے. Great, sir. It has been a very grateful talk, اور I believe کہ جو بھی ہمارے viewers دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے وہ ضرور
اس سے افادیت حاصل کریں گے, ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. تو ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں, ٹائم کی لمیٹیشن ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم کنکلوژن کی طرف سے جانے سے پہلے آپ ہمارے ویورز کو, آڈینس کو, ہمارے یوتھ کو اور پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں بہت شکریہ سر. یہ اس طرح ہے کہ یہ ساری پوائنٹ جو ابھی تک ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے وہ تو ظاہری بات ہے وہ ترس رہ جاتا ہے. ایک ایک چیز پر جو ہے نا الگ سا ایک سیشن ہونا چاہیے, اور لیکن ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے ہم بھی جو ہے نا پوری طرح سے بات کلیئر نہیں کر سکتے, اور نہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے. لیکن رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے, کہ اس طرح لوگ جو ہے نا ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ جو ہے نا یہ بات ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال جو ہم اختتامی کلمات کے طور پر ان کو ایک پیغام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ والدین جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ یہ بچے جو ہے اگر ہم اس کے ساتھ تربیت میں کوئی کمی کریں گے اور ہم اگر اس سے تھوڑا سا بھی غفلت کریں گے تو اس غفلت کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ سختی کرتے ہیں. تو اتنا ٹینشن لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اس چیز میں جو ہے نا بہت سارے ادارے بھی انوالو ہے, اور آج کل کے بچے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے, وہ خود بھی سمجھتے ہیں. اگر آپ ان کو صحیح طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑوں سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں. تو وہ ان کو اپنی مستقبل کی بھی فکر ہے, ان کو زیادہ ڈانٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تاکہ وہ کسی نشے کی طرف نہ جائیں, کسی کی طرف نہ جائیں, گھر سے بھاگنے پہ مجبور نہ ہو جائیں, یا کم سے کم گھٹن کے ماحول میں وہ رہنے پہ مجبور نہ ہو جائے. تو والدین کو میرا یہ ایک پیغام ہے, بچوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایجوکیشن سے نوازا ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کسی بھی چیز کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو آپ لکھ کے دے سکتے ہیں, کسی سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس قسم کے پلیٹ فارمز پہ جو ہے نا آپ کسی سے ڈسکس کر کے اپنی بات جو ہے, اپنی معافی ضمیر جو ہے وہ والدین تک اور سوسائٹی تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے کریکٹیولی ہم لے کے جائیں گے, اور جو دیگر ہم نے اسٹیک ہولڈرز کی بات کی ہے ان کی طرف بھی ہم یہ بات آگے بڑھائیں گے, اور ان کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ اگر آپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح سے, احسن طرح سے نبھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ بچوں کا ایک حق بھی ان کو ملے گا, اور ایک بہترین پاکستان کی طرف ہم جو ہے نا سفر شروع کریں گے, کہ جس میں ایک ایسی نسل ہمیں ملے گی کہ جو ابھی مجھ میں ہوا ہے, جو انسیڈنس ہوا ہے, میرا تو دل بھی نہیں کرتا تھا. آج کل یہ سیشن جو ہے نا میرا دل بالکل ٹوٹا ہوا تھا, لیکن چونکہ یہ چیز جو ہے ایک اصلاحی پروگرام ہے, میں نے بھی سوچا کہ وہاں پہ جن لوگوں نے غفلت کی ہے, جن لوگوں نے حماقت کی ہے, یا جن لوگوں نے لالچ اور حرص کی ہے تو ان کی تو ہم یہاں سے اصلاح نہیں کر سکتے. کم سے کم نئی نسل کو ان چیزوں کو ہم ایڈریس کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ ایسی نسل ہمیں ملے گی کہ جو اس قسم کے انسیڈنٹس میں یا ڈیزاسٹر میں جو ہے نا اپنا بینیفٹ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور ہم جس پاکستان کی خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کی طرف ہم ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سلیم اللہ خان صاحب, آپ کی بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں, اور میں بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ بینگ اے پیرنٹس بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے, اور بینگ یوتھ جنریشن, زی جنریشن, بہت سارے نوجوان ہیں جن کو بھی مسائل ہیں ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے شو میں انگیجمنٹ دکھائی, اور انشاءاللہ کسی اور شو میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ نالج ہب کے پلیٹ فارم پہ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, بچوں سے ریکویسٹ ہے اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. خدا حافظ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ سمرو صاحب, تھینک یو سر.